فرمایا جس نے لقمہ توڑ کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا، حضور نے فرمایا یہ لقمہ اس کے منہ میں ڈالنا رب تبارک و تعالی صدقہ شمار کرتا ہے۔ بہترین مرد کی مسکراہٹ فرمایا وہ ہے جو اپنی بیوی کے سامنے مسکراتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے خاندانوں میں، قبیلوں میں، کنبوں میں بہت بری ہیں کہ جہاں بیوی اگر مرد کا احترام کر دے تو وہ برا سمجھا جاتا ہے کہ تو انہیں نہ ہلان دی پئی ہیں، یہ تینوں نوکر بنا لین گے، یہ لڑکی دے میکے والے انہوں مشورہ دیں دیں۔ اگر آدھے ساس دے پیر گھٹ دیتے نا غلطی نال تو دے مشورہ آ جانا ہے بھی انہوں یہ ساس تینوں نوکر بنا لینے، تینوں کنے آگا پیر گھٹ۔ لو جی تماشا شروع ہو گیا۔ اور لڑکے نے اگر عزت کر دی بیوی کی تو اس کو کہہ دیں گے تے رن مرید ہو گیا ہے۔ تو یہ دونوں طرف ہندوانہ رسمیں، ہندوؤں کی معاملات۔ میرا تیرا نبی گھر میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹھاتے تھے، آپ ان کو کھانا بنانے میں مدد کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے۔ یہ چیزیں آج کے مسلمان کے دماغ میں ہی نہیں ہیں، شعور میں ہی نہیں ہے، اور وہ جناب زمانے بھر کی غیر محرم عورتوں کے سامنے کہہ لگائے گا، ہنسے گا، مسخریاں کرے گا، اور جب بیوی کے سامنے جائے گا تو ایسے ہی وہ 4 جنازے پڑھ کے آیا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں طلاقوں کی طرف ماحول کو لے جا رہی ہے۔ شادی جس نے کی ہے، اگر اس نے 2 شادیاں کی، اس نے 3 شادیاں کی، اس نے 4 شادیاں کی، حضور پاک نے کہا ہر معاملے میں چاروں کے ساتھ برابری کرے، ورنہ معاشر کے دن اللہ اس کے آدھے جسم پر فالج گرا دے گا۔ کہ جناب نویاں شادیاں کیتی آندیں تو پچھلے نو بھولی جاندیں، 4 مہینے بیوی دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو مجھے بتا اگر وہ غلط ہو گئی تو جس کے نکاح میں ہے وہ ملعون ہو جائے گا، بدبخت ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو عورت کو ہر لحاظ سے پورا حق دینا ہوگا۔ بدماش بن دیں جی میں تو مرد ہاں جی مینوں کون پوچھنے والا ہے؟ یاد رکھیں حق پورا دینا پڑے گا۔ یہاں تک فرمایا اگر حق نہیں دے سکتے تو نکاح نہ کرو۔ نکاح کر لیا جی میں تو مجبور ہاں جی، کس کل دے مجبور ہو؟ سیرا باندھا تھا عقل نہیں تھی؟ تم جب برات لے گئے تھے عقل نہیں تھی؟ اب اس کو جناب 2-3 بچے ہو گئے تو تم باندھ کے مار رہے ہو، اس کا حق نہیں ادا کر رہے۔ حق پورا ادا کرنا ہوگا، پورا حق۔ پورا حق ادا کرنے کے بعد بھی عورت ناشکری کرے تو اس میں پھر عورت کو مجرم کہا گیا ہے۔ وہ عورت مجرم ہے جو حق لینے کے بعد بھی اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اور اپنے شوہر کے عورت کو تو یہ سہولت بھی دی گئی کہ اگر وہ اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ دونوں طرف کی باتیں۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ سے حضور پاک نے چوتھی بات کہی کہ اس بات پہ بیعت کرو کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کا خیال رکھو گے۔ ہر النصح لکل مسلم، حضور نے کہا کہ ہر مسلمان کے معاملے میں خیر خواہ رہو گے، چھرا نہیں گھونپو گے، خیر خواہ رہو گے۔ حضور پاک اب وہ لوگ سچے کتنے تھے، بڑی پیاری بات سنیے۔ نبی پاک دنیا چھوڑ کے چلے گئے، یہ بعد کے دور کی بات ہے۔ حضرت جریر نے اپنے غلام کو، نوکر کو بھیجا جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ۔ وہ گھوڑا خرید کے لائے۔ جب گھوڑا خرید کے لائے تو وہ جس کا گھوڑا تھا وہ بندہ بھی آ گیا، نوکر بھی آ گیا۔ تو آپ نے کہا میں کتنے پیسے دینے، قیمت کتنی ہے؟ کہا 300 روپے، درم اس وقت جو بھی تھے، 300 روپے میں نے سودا کیا ہے، آپ اس کو 300 روپیہ دے دیں۔ اب سنیے، آپ نے مالک کو کہا کہ میاں یہ 300 کا گھوڑا نہیں ہے۔ اب وہ کچھ سیدھا سا بندہ ہوگا،
یہ 300 کا گھوڑا نہیں ہے، اس کی چال ڈھال شکل و صورت. کہا کہ تمہیں 400 دے دوں ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں خریدنے والا جس کا گھوڑا ہے اس کو کہہ رہا ہے 300 کے بجائے تمہیں 400 دے دوں ٹھیک ہے. وہ سیدھا سا بندہ کہتے جی ٹھیک ہے مجھے تو اچھی بات ہے 400 دے دیں. آپ نے پھر گھوم کے اس کو دیکھا، کہا نہیں میاں 500 دے دوں یہ ٹھیک ہے. اللہ اکبر. لوگ جمع شروع ہو گئے. پھر اس کی آنکھیں دیکھیں، اس کی لگام کا طریقہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ نہیں یار 600 دے دوں یہ ٹھیک ہے. اب یہ ریٹ خریدنے والا لگا رہا ہے. 700 تک پہنچے اور پھر فرمانے لگے اس کے اوپر چڑھ کے سواری کر کے دیکھ لوں. سواری کری، دوڑایا، پھر واپس لائے اور کہا کہ نہیں میاں اصل قیمت اس کی 800 روپیہ ہے. اب مجمع نے اکٹھے ہو کے کہا کہ نوکر اچھا تھا جو 300 میں خرید کے لایا، آپ نے وہ جانور 800 میں کیوں خریدا؟ تو فرمانے لگے میاں میں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے کہ مسلمانوں کا خیر خواہ رہوں گا، تو اس کا مارکیٹ ریٹ ہی 800 روپیہ تھا. میں غریب بندے کو دھوکہ کیوں دیتا؟ میں نے اس کو 800 زیادہ نہیں دیے بلکہ مارکیٹ ریٹ اس کو دیا ہے. یہ صحابہ اکرام تھے. آج ہم سگے بھائی کو لوٹ کے طبلہ بجاتے ہیں کہ میں تو مجمع لوٹ لیا ہے. یہ صحابہ تھے، یہ ایمان تھا، یہ سچی بیعت تھی، یہ سچا کلمہ تھا، یہ سچے مسلم تھے، ان کا ایمان کامل تھا اور حضور کے وفادار تھے. اور وفادار بھی ایسے کہ جان رحمت نے کہا یمن جاؤ، اور یمن میں ذی الخلصہ ایک بت ہے، اس بت کو تم اپنے قبیلے میں توڑ سکتے ہو، توڑ کے آؤ. فرمانے لگے، عرض کرنے لگے حضور میں چلا تو جاؤں، یہ اونٹ کے اوپر سواری میرا جسم جمتا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا رب جریر کو گھوڑے کے اوپر جما دے اور اس کو بہترین سواری کی طاقت عطا کر. پھر ایران فتح ہونے تک زمانے نے دیکھا کہ نبی کی دعا سے اگر کوئی تیز گھوڑا دوڑتا تھا اور اس سواری پہ جم کے بیٹھنے والا ہوتا تھا تو وہ حضرت جریر بن عبداللہ تھا. گئے اور وہ بت توڑ کے آئے. اور پھر مدائن کے اندر بھی حضرت عمر کے زمانے میں، اور حضرت عمر تو 6 فٹ قد ان کا قد تھا، 6 فٹ قد کے مالک تھے، چہرہ گورا چٹا تھا. اور پھر حضرت عمر ان کو کہتے تھے لوگو نبی کی امت کا یوسف دیکھنا ہے تو جریر بن عبداللہ کو دیکھ لو. وہ حسین تھے تو حسن قربان کیا، وہ طاقتور تھے تو قوت قربان کی، وہ اپنے مالدار تھے تو مال قربان کیا، تن من دھن سب کچھ حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. اور حضرت علی جریر بن عبداللہ سے یہ کہا کرتے تھے، حضرت علی اللہ اللہ کتنے خوش نصیب ہیں، حضرت علی کا زمانہ بھی پایا ہے. وہ کہا کرتے تھے جریر ہمارے اہل بیت میں سے ہے. 2 بندے جو بیرونی قبیلوں میں سے اہل بیت میں جن کو شمار کیا گیا، حضرت سلمان فارسی جن کو حضور نے کہا تھا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، اور جریر بن عبداللہ وہ ہستی ہیں جن کو حضرت شیر خدا مشکل کشا نے کہا تھا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے. وہ جریر بن عبداللہ جن کی زندگی پھر مدائن فتح کرتے وقت انہوں نے جو نظارے دکھائے اور اپنی طاقت دکھائی، رائٹ سائیڈ کے لشکر کے اوپر یہ مامور تھے، وہ بھی دیدنی تھا اور قابل دید تھا، اور ان کے اس حوصلے کی وجہ سے ایران ٹوٹا تھا. سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں ایران جو ہے وہ فتح ہوا تھا اور حضرت عمر تک وہ پیغام پہنچا تھا. حضرت جریر بن عبداللہ بجالی جن کے تذکار خیرات جمعے میں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری آنے والی نسلوں کو خوش و خرم رکھے اور آباد و شاد فرمائے.